اچھا غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے، تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفہ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے۔ تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے، یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا، یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی، اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں۔ ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں، انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء۔ وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق، وہ تو مرتبے ہیں۔ ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی۔ غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء۔ امام حمزہ بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوب کیا۔ بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں، تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے۔ آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پر نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں، اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں۔ آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو علم کی یہ دنیا ہے، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی یہ بتا دیں کہ نماز غوثیہ کون سی نماز ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ پوچھیں، کوئی اور طریقہ پوچھیں، نماز غوثیہ تو ہے ہی جھوٹی نماز منسوب کی گئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ڈسکشن کئی دفعہ کی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی کیا، میرا ریسرچ پیپر نمبر جو 3 ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، اس ریسرچ پیپر میں نماز غوثیہ کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا باطل ہونا کتاب و سنت سے بتایا گیا۔ ویسے ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی شڈول ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کو صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں بڑی راز والی ایک نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی ترغیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر ہے کہ الحمد کے بعد 11 بار کل شریف پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد اور نبی علیہ السلام پر 11 بار درود شریف پڑھے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے۔ ہاں جی، نہیں نماز تو بعد سر تمہیں فکر پہ گی وچ بار دا مسئلہ نہیں، مسئلہ ٹرنے دا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عراق کی جانب 11 قدم چلے، اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین،
اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس. کس کو؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ کو نہیں وہ کہہ رہے. وَيَا كَرِيمَ الطَّرَفَيْن، اور اے دونوں طرف سے کریم، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید. اغثنی، میری مدد کیجئے. وامددنی، اور میری یعنی حاجت روائی کیجئے. فی قضاء حاجتی، میری حاجت کے معاملے میں. یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. قاضی الحاجات، آپ نقشبند کے سلسلے میں جو ختم پڑھا جاتا ہے نا ان کا، جو نقشبندیہ کا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ایک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یا قاضی الحاجات، وہ گیٹیاں پھینک رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بار شریعت میں سر لکھا ہوا ہے طریقہ. مفتی امجد علی صاحب احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے نماز والے چیپٹر میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور ریاض قادری صاحب نے بھی فضائل سنت میں لکھا ہوا ہے یہ طریقہ. تو پرانی والی فضائل سنت میں، نئی والی میں مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹی نماز ہے، باطل نماز ہے. یہ نماز پڑھنا تو بات کی بات ہے، یہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ کے عقیدے کی خرابی ہو جائے گی جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکاریں. تو وہ اس نے نا ان کے وہ جو لوٹا تھا نا، اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، تو کو کتنے پہنچ دے جائے. تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا، بیچارے کو مطلب غلطی ہوگی. انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اور یہ اسی سے لیا نا، اور کتاب ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا، اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا، کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تھے مار دیندے، مسئلہ ہی حل ہوتا، بندہ بچ جاتا. جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں. انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں. جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا. تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے
وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا. آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اچھا اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا. نہیں وہ حنبلی تھے. وہ حنبلی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے, پہلے تو یہ بات ہے یہ آئی جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا, جو مکھیاں مارنا ہے نعوذ باللہ, اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں. آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے. جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے, وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ پھکی ہے نا سر, الزامی جواب, اینٹی وینم ساڑھے کل تے پھر ہی گلا نے. جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے, پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے, لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں. کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کو کسی کا عطا کردہ سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کسی غیر اللہ میں غیر مستقل اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اختیار ماننے سے شرک و برابری کیسے ثابت ہوگی؟ اوے پرانے کوڑ قسم نے تواڈے دلائل نے. یہ میں نے اس پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 لکھ دیا ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, کہ جی ہم تو اللہ کی طاعت سے مانتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ چیز طاع ہی نہیں کر رہی کسی کو, تو آپ کس نے اللہ کی طاعت سے؟ میں کہوں کہ اگر اللہ کی طاعت سے ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں, یہ تو خدا کی ڈیفینیشن کے خلاف ہو جائے گا. خدا تو کبھی یہ نہیں کہے گا. سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں نہیں کہے گا کہ تم نبیوں کو یا فرشتوں کو رب مان لو اللہ کو چھوڑ کے. کیا تمہیں وہ کفر کی طرف ترغیب دے گا بعد اس کے کہ تم ایمان لے آئے, اور بعد اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے بھی ہو اور اس کی تعلیم کا درس بھی دیتے ہو, پڑھتے پڑھاتے بھی ہو؟ یہ سورہ آل عمران کے اندر آیت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ, اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے من دون اللہ کون, اس میں میں نے یہ آیت بھی بریف کی ہے. اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے گا نا وہی آپ کسی کے لیے مان سکتے ہیں. اللہ چاہے گا, آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا. آپ کہیں جی اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ کیسے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. فرعون ہی دوزخ میں جائے گا, موسیٰ جائیں گے جنت میں, کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں نہیں جائے تو اللہ کے کلمات بدل جائیں گے, اور جو کلمات بدل دے وہ اللہ ہی نہیں ہے. تو اللہ وہ ہے کہ اس نے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے دعا کے لیے کہا صرف مجھے پکارو. وہ اپنی یہ والا معاملہ کسی کو عطا بھی نہیں کرے گا. ظاہری اسباب لادہ معاملہ ہے, نبی سامنے موجود ہوں, آپ ان سے جا کے ضرور ریکویسٹ کریں, اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے. غیب میں نہیں مدد کے لیے پکار سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, دعا صرف اللہ ہی سے. میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے اور مسئلہ نمبر 3 ہے ahlsunnatpak.com پہ, دعا صرف اللہ ہی سے, وہ آپ دیکھ لیں. میں نے سارے ان کے, اور ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب, کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے شرک ہو جائے گا. یہ پرانے بہانے سن بھائی. انجینئر صاحب تو پہلے انہوں نے باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب, اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا, انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے جنات کا بادشاہ. وہ چینی جن والا, وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے. اچھا, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی, جان بوجھ کے نہیں, بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا
مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بیچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا، وہ خود تو مرا، بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل نہ کیا، 302 لگتی ہے بابے کے اوپر. ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے؟ ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے، بابا بھی نال ہی لے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی. یہ ان لوگوں کا، ان کے بزرگوں کا، اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا، کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا، ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں. توبہ توبہ توبہ، دماغ خراب ہے ساڈا جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکیں. ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے، ہمارا دماغ خراب ہوا ہے. اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے؟ سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل نہ حق کرتے تھے، 302 ان پہ لگتی تھی، اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو نہ حق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں. ان کے بابے بقول ان کے، میں نہیں کہتا، بقول ان کے، ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل نہ حق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی. ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل نہ حق کر کے. تو قرآن کا فتویٰ ہے. آج تو بابے ہوں 302 کٹاوا ہونا ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں، امین ہیں، ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئیں، اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا. کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا. نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، پیار سے بلاتے، انیس بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا. وہ کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا. اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تک پہنچ جاؤ. یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب. ہائے 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 ہائے. وہ خواجہ باول حق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی. ہاں اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا. ہاں اور وہ بخارے میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا وہ بابے کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے. یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے. اور یہ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا.
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے، آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، یہ کسی کی گپ نہیں ہے، یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں۔ ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں، فرمایا بخش دو، چھوڑ دو۔ یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے، اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے، یعنی ہمارے مخالفین بھی، وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے، ہم تو تم دونوں کو صوفی، پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے، امداد اللہ مہاجر مکی۔ یہ سارا سب کانٹیننٹ میں تصوف کا گند پھیلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے۔ کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا، اشرف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھوبی تھا، اور یہ تعلق قادری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں، اصلی بھی لو سامو۔ تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی، بھئی قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی، اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے، فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ یہ واقعہ یہ سارے بیان کر رہے ہیں، حنیف قریشی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی، وہ پیر اجمل قادری بھی، پتہ نہیں کون کون لوگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مزے لے لے کے، اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا، اور لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنے ہیں یار اسی انہوں نے بڑیاں کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہم پہ کس چیز کا روب ہے؟ تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے، انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا، کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں، اور یہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا، اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا۔ تین یار جملے ہی رٹوانے تھے نا۔ اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یقیناً میں سب کچھ جانتا ہی ہوں۔ اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے، غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا جے۔ ہاں اور یہ جو انہوں نے لکھا نا اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں، جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں، وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں۔ فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو دو جواب بتائے گئے ہیں، جو بخاری میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی، اور کئی کتابوں میں۔ ربی اللہ یہ جواب دے گا، دینی الاسلام، اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا، مبعوث ہوا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، ہاذا محمد رسول اللہ نہیں، کہتے ہیں ہاذا کا سیگا ہے، حاضر رجل، تو اس کا مطلب حضور وہاں موجود ہے۔ سرکار جواب میں ہاذا کا سیگا نہیں ہے، جواب میں ہوا محمد رسول اللہ، تھرڈ پرسن۔ ہاذا سے مراد الذی بعث فیکم ہے، یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا۔ اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے،
پھر فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں جو مولویوں نے چھپایا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔ چوتھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا۔ اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں، ہائے ہاتا لا ادری لا ادری۔ وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ ہاں دھوبی گیا، غوث پاک کا دھوبی، آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا۔ اس میں لکھا انہوں نے مجھے کچھ پتا نہیں، ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے تو سمجھ لیتا حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا۔ پھر بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں، یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے، اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں کیونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے۔ پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں، یوں اس کو قبر کرتی ہے۔ لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا، آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا، کیونکہ انہوں نے کہا منو کچھ پتا نہیں، منو کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک تو ابھی گیا۔ اور تھانوی صاحب نے جو یہ کتا لال کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی سے مراد یہ ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو لہذا میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہی ہوں گا۔ اندازہ کرو۔ اور ظالموں، جو حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا، جو حضور کو وضو کرواتا تھا، جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہو، مدم کو، آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو، میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے، اللہ نے آگ کی اسے پہنا دی ہے۔ تو صحابہ اکرام اپنے گھروں میں دوڑے، اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا، وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے۔ صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، اس کا مطلب وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا۔ یہ غوث پاک کا دھوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھائی یہاں تو نبی کے دھوبی کے معاملہ کیا ہے؟ ہاں یہ کہانیاں کروانی بند کرو، ان چیزوں سے باہر نکلو۔ جی غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا۔ کتنے لے کے جاؤ گے؟ حضور تو فرما رہے اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، عام عورت نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث کتب ابدال کے دعووں سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا۔ ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پیغمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اعمال کے ساتھ آنا ہے۔ اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے، عبد القادر جیلانی یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا؟ وہ کہے گا یار ایک اور دے، انہیں لگتا ہے قرآن حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا۔ بزرگوں کو بچانا ہے نا، یقین کریں صرف ان لوگوں کے علم پہ ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا، ورنہ یہ حرکت کوئی کر سکتا ہے۔ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، استغفر اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ یار تکبر! کیا ابو بکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ کا بیٹا محمد بن انفیہ پوچھتا ہے بتائیں امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر۔ پوچھا اس کے بعد، فرمایا عمر۔ تو بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا، تیسری دفعہ پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے۔ میں نے کہا پھر ابا جی پھر تو آپ ہی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ مولا علی جو اہل البیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ ان کی عاجزی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے۔ عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں۔ جھوٹ مشہور کر دیا وہ، اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کی طرف منسوب کر دی ہوئی ہیں۔ اور ویسے عبد القادر جیلانی جو ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ۔ سب سے پہلے تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو غنیت الطالبین میں لکھا ہے نا، وہ لکھا ہے رفع الیدین والا، جو ان کی موت ہے۔
یہ دو میری باتیں یاد رکھنی ہے. ایک ان کو کہنا ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ بتاؤ, اور دوسرا بتاؤ قادیانی کس طرح نماز پڑھتے ہیں, تمہاری طرح, حنفیوں کی طرح. قادیانی حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the جو رفع الاجدین پہ حملہ کرے, دو باتیں یاد رکھنا. ان کو کہو کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا یہ طریقہ لکھا ہے, اور قادیانی اس طریقے پہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو بغیر رفع الاجدین کے. دسو ان قادیانی نے نماز پڑھنی ہے یا عبد القادر جیلانی علی پڑھنی ہے, یا ہماری نظر میں رسول اللہ والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غنیت الطالبین میں انہوں نے حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا. کہنا نہیں وہ کوئی اور حنفی تھے جن کو وہ کہتے تھے, اس زمانے میں تھے. ایک نے جواب دیا نہیں, یہ لگتا ہے کتاب بعد میں بدل گئی ہے. انہوں سمجھ لا کہ سانو کیا ہوا ایسی, لیکن کتاب بدل گئی ہے, ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے حنفیوں کو جہمیہ لکھا ہے کہ یہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہے, اور انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث اہل سنت ہے. انہوں نے کہا حنفی اہل سنت نہیں ہے. یہ عبد القادر جیلانی صاحب لکھ کے گئے, انہوں نے چھاپا لو سامو. تو ان بزرگوں کی طرف جو صحیح باتیں بھی منسوب ہیں وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہیں, وہ بھی ان کے بھی خلاف ہیں. جو غلط ہیں وہ تو ہم دونوں کے نظیر کی خراب ہیں, اور جو صحیح ہے وہ ان کے کام کی بھی نہیں ہے, وہ ان کے بھی خلاف ہیں. اے نگاہ مار کے صرف مرید ہی ساڑ سکتے جے. ہاں جی عبد القادر جیلانی کا مرید تھا جی, لوٹے جی ٹوٹی نہیں, انہیں سیدھی رکھی, بندہ مار چھڑیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو. اور مرید آپ بھی گیا بچارہ, اور بابے نو بھی لے گیا کیونکہ قتل ناحق ہو گیا نا. کہتے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بندہ مار گیا تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام نے تو توبہ کی ہے, قرآن میں آیا. شیخ عبد القادر جیلانی کی توبہ دکھاؤ یہ بندہ مارنے پہ کدھر ہے. اور وہ تو غلطی سے ہوا تھا, یہ تو نگاہیں مار کے, ان کو پتہ ہے ان کی نگاہیں اتنی خطرناک ہے کہ بندے ساڑ دیں دیا انہیں جان بوجھ کے مارا ہے. انہوں تو بیچاروں نے موقع مارا تھا لڑائی چھڑانے کے لیے, کوئی خنجر نہیں مارا تھا, انہوں تو لیزر ماری اپنی اکھاں دی. مجھے لگتا ہے یہ ساری ہالی ووڈ کی فلمیں جو ہے نا یہ بزرگوں کو ہی دیکھ کے بنائی گئی ہیں, آنکھوں سے لیزر نکال کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, بناؤ جتنی مرضی بناؤ, جھوٹ بولو اور بولو, یہ وہی ہے, بولتے جاؤ. اور تیل قادری صاحب ماشاءاللہ جو واقعات خود بیان کرتے رہے ہیں, اللہ معافی دے, یہ دھوبی والا واقعہ تو وہ ہر دفعہ چسکے لے لے کے بیان کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے, مولانا روم کے مہمان آ گئے تو لکڑیاں نہیں تھی پکانے کے لیے, تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیا پکا لی, اندازہ کریں. اور صبح اٹھے تو ٹانگ بالکل ٹھیک تھی. پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا, وہ جب بھی مہمان آتا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے. تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی, تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا, آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا, اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی, اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے, تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا, بس چپ کر گئے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی, رات کو جل گئی تھی, چربی خون سب, اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے, اس کی رضا کے لیے, کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے, اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں. تو وہ ایسا ہی کرتا. مولانا روم کو تیل تے دریافت کو نہیں ہویا. تیل کا پہلا کنواں تو 1853 میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا,
اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے ہیں, ایک ایڑا تیل چھڑک دے رہے ہوتے. ویسے میں مسئلہ حل کر دوں گا, مٹی کا تیل نہیں تھے چھڑک رہے, کوئی اور تیل ہوگا, کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل, سرسوں کا یہ ہوگا, تھوڑا جنہوں بینیفٹ بھی دئیے. ہو سکتا ہے پھر کہنے گیا رہے بالکل ہی سانو کھڈے لین لا رہے ہیں. عام بندے تو یہ سمجھنا ہے کہ مٹی کا تیل ہوئے گا, نہیں, وہ حضرت ایڈون نے دریافت کیتا سی, کرسچن سن, مٹھی داڑھی سی, حضرت ایڈون. اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا کنواں نکلا ہے, ارامکو کمپنی امریکہ کی, اس نے نکالا تھا. اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے, یہ سارے حج عمرے کے لیے تو جاتے تھے نا, کسی کو تیل نہیں نظر آیا ہوتے. ہائے ہائے, سعودی تیل نکلے, بزرگاں دی بزرگی بھی لے گئے. کیوں؟ یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھا جی ستو سمانا دے ہوتے, تھلے ستو زمینہ, تیل بھی گراس. 100 سال نہیں ہوئے, 80 سال ہوئے ہیں سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے. اتنی غریب قوم تھی. حضرت گورا صاحب نے آ کے, ارامکو کمپنی نے, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی, اور ہمارے اسپیکر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے. تھوڑا تیل بھی انہوں نے پہ جانا ہے جس سے تھوڑی آکڑ ہے. آج کمپنیاں وہاں سے چلی جائیں نا, پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کنواں نہیں چلا سکتے. ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے. کہانیاں سنیں ان کی. تو یہ ڈاکٹر طیب القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں. پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طیب القادری صاحب نے, کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں حج کے لیے پہنچی, کلبازیاں کھاتی ہوئی. ہاں, یہ انہوں نے کہا لڑکتی ہوئی. کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں, آپ نے سنا, بیت اللہ کے لیے, اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں, اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ, حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی, سجدے میں گر گئیں, اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا. اچھا, کعبہ رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام آنسوؤں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے, ان کے استقبال کے لیے اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا. کتنے دماغ پہنچا دیکھو انجینئر دا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا, اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی رہی 7 سال تک, یعنی نہ پیشاب, نہ کھانا, نہ پینا, نہ نماز. اور سب سے بڑھ کے یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے, اور ایک عورت ذات جمناسٹک کی پلیئر تھی وہ, اس زمانے میں تو یہ تہمت پہنی ہوئی ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ جو ہے وہ 2ری صدی ہجری کا ہے, 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر طیب القادری صاحب مزے لے لے کے سنا رہے ہیں. لہذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو نہیں, میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں. جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے, بزرگوں کی طرف منسوب. جی عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی, اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا, اور وہ مرغا کھا رہے تھے, اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا. تو مرغا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیوں پہ کم بھی زندہ پڑا تو مرغا زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا نا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ.
دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے کتنے ککڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کوئی مرغا زندہ کیا ہے, وہ کوئی روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں؟ آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, اور بخاری مسلم میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام, انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کے ساتھ رہوں, چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا, ام سلیم میری والدہ چھوڑ گئی کہ آپ کی خدمت کرے گا. میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا, بھول ہی جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا, کیوں نہیں کیا. اور تمہارے عبد القادر جیلانی تمہارے بقول مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, اور خود مرغے کھاتے ہیں اور مریدوں کو دال کھلاتے ہیں. لہٰذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا, یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن, آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دالا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں مرید, اور پرانے بزرگ پرانے بھی تو دیکھو نا ککڑ پہ کے کھا رہے جو, انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, اوہ پہ گیا جے تھوڑے بزرگوں نے, وہ پہ گیا جے. اور یہ وہ باتیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں, یہ میں نے کوئی غار سے نہیں ڈھونڈ لی باتیں, یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ ہوتا تھا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے اللہ کے فضل سے. ہاں مڑ کر کے کچھ نہیں چاہنا, اس دن چ رکھنا. لما پا لینا سارے بابیاں نو, اسی انہوں نے مننے والے نو, اور کہنے ہاں بھی توبہ کرو, قرآن و سنت کے راستے پہ آ جاؤ, ادروائز یہی بےزتی تمہاری ہوتی رہے گی. کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے. تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ, ہندو ہو کے مر جاؤ, کرسچن ہو کے مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب اسلام کا نام لوگے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. پہلی تو بات ہے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے, کیوں دیں, اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے بغیر گالی دیے, تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں, گالیاں تو تم لوگ دیتے ہو. دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا, وکیل ملے گا. پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا, کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے. لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے, کافر کی اور ہے. میں بابوں پہ اس لیے تبتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا ہے. یہ ہندو آگے مر جائیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے. عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر اویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو, نہیں چھوڑا گا میں یہ توڑا کو بابا چھڑنا. بالکل میرا ایک نعرہ ہی تمہارے بابوں کو لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.